الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و وقار اور تکریم کے لائق علماء ذی احتشام، معزز مہمانان گرامی، عاشقان رسول کا یہ عظیم الشان پر کیف و سرور نورانی اور روحانی اجتماع جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر 12 ربیع الاول شریف کے پرکیف اور پر نور لمحات میں مرکزی میلاد چوک میں جلوس میلاد کا آخری اسٹیج عظمت رسالت کے پرچار کے لیے اہتمام کیا گیا۔ جن حضرات نے، تاجروں نے، دکانداروں نے میلاد النبی کے جشن میں بازاروں گلیوں کو سجا کر اسٹیج لگا کر عظمت رسالت کا پرچار کر کے رب رسول کو راضی کرنے کے لیے جو اہتمام کیا، رب کریم میرے ہر دینی بھائی کی کاوش، کوشش، محنت کو قبول فرمائے۔ یہ مبارک جلوس اور یہ مقدس جلوس سیاست کا نہیں، عبادت کا ہے۔ سیاست کا نہیں، عبادت کا جلوس ہے۔ ہم سیاست کے لیے چوک میں نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ وہ عبادت ہے جو میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے، اور یہ وہ مبارک عبادت ہے کہ رب ذوالجلال نے کائنات میں، عالم ارواح میں انبیاء کرام کو بلا کر، ارواح انبیاء کو جمع کر کے رب ذوالجلال نے آمد مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا۔
گواہ رب کا قرآن ہے، کائنات میں سب سے پہلے ذکر آمد رسول کی محفل سجانے والا اللہ رب العزت ہے۔ آپ میلاد چوک میں آقا کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہ محفل سجائی تو کہاں سجائی؟ عالم ارواح میں سجائی۔ یہاں سننے والے عاشقان رسول ہیں، وہاں پوری محفل میں آنے والے نبی، رسول اور پیغمبر تھے۔ گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، وہ قصہ کہانی نہیں، لیلا مجنوں کا قصہ نہیں، نہ سسی پنو کی کہانی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، اے دنیا والو، میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے۔ میرے ایک ایک لفظ پہ توجہ دینا، میں زیادہ وقت نہیں لے رہا۔ کافی عرصے سے میں علالت طبع کی وجہ سے اپنی طبیعت میں بہت نقاہت محسوس کرتا ہوں، میری آواز بھی گرفتہ ہے، وہ گن گھرج آواز میں اب نہیں رہی۔ میں اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور براہین کی روشنی میں آپ کو یہ محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرا ہر بیان، ہر درس، ہر خطبہ محض تقریر، خطبہ اور بیان و واز نہیں ہوتا۔ ہر بیان میں میرا ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جو میں اپنے بزرگوں کے نام چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنی ملت کے نوجوانوں کے نام پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے نو نہالوں تک عظمت رسالت کا وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جلسہ سیاست کا نہیں، عبادت کا ہے، کہ سب سے پہلے آمد مصطفیٰ کی محفل سجانے والا اللہ رب العزت ہے۔ میں 34 سال سے اس چوک میں پکار کر کہہ رہا ہوں، آج تک کوئی مائی کا لال میری کسی بات کو کاٹ نہیں سکا، کیونکہ میں قصہ کہانی بیان نہیں کرتا، میں صرف رب کا قرآن پیش کرتا ہوں یا مصطفیٰ کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ جس کا سودا کھرا ہو، جس کا سودا کھرا ہو، وہ ایسے پھینکتا ہے، کہتا ہے جہاں مرضی چیک کر، میرا سودا کھرا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کا سودا کھرا ہے، چاہے کسوٹی پہ لگا کے دیکھو، چاہے دشمن کو دکھا کے دیکھو، ہر کوئی کہے گا کہ سودا کھرا ہے اور سچا سودا ہے، سودا کھرا ہے۔ اور تبھی تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول سے 18 ربیع الاول تک ہفتہ عشق رسول منایا جائے گا۔ ہفتہ عشق رسول، ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، میں اشارے میں بات کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ عشق کا لفظ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ حضور کے لیے جو عشق کا لفظ بولتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ یہ تو صحیح نہیں، یہ تو بندہ بڑا گندا لفظ ہے۔ لیکن میں نے کہا سوچ گندی ہو تو وہ اسے گندا تصور کرتا ہے، سوچ پیاری ہو تو اس سوچ کو پیارا لفظ بھی پیارا لگتا ہے۔ آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول سے 18 تک کیا ہفتہ منایا جائے گا؟ بھائی جس کو سمجھ آئیے وہ تو بولے، کون سا ہفتہ؟ ہفتہ عشق مصطفیٰ۔ ابھی آواز نہیں آئی، ہفتہ عشق مصطفیٰ۔ یہ تو اقبال نے بھی کہا تھا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر گوشہ دامان اوست۔ اسی پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے، اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ آئیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر میں اپنے جملے دہراتا ہوں، میں واپس آتا ہوں کہ میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے، حضور کی جلوہ گری، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جائے۔
سب سے پہلے یہ کام رب ذوالجلال نے کیا. علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالی سینہ تان کے کہتا ہوں. سچا اور کھرا سودا ہے، جہاں مرضی چیک کراؤ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. محبوب یاد کرو وہ زمانہ. اے نوجوانوں، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پیارے محبوب یاد کرو وہ زمانہ، اے محبوب جب تیرا رب نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میں میثاق جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، میں میثاق النبیین کی بات کر رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، ایک میثاق عالم ارواح میں بھی ہوا تھا. وہ وعدہ لینے والا رب ذوالجلال تھا، اور جن سے وعدہ لیا جا رہا تھا وہ انبیاء تھے، وہ مرسلین تھے، وہ پیغمبر تھے، جن کی ارواح کو جمع کر کے، نبیوں کا اکٹھ کر کے، اجتماع کر کے، محفل سجا کر، بنا کر، پھبا کر، بے نیاز رب نے فرمایا اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھ سے ایک وعدہ کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نبیوں نے کہا باری تعالیٰ وہ کیا وعدہ ہے جو تو ہم سے لینا چاہتا ہے؟ وعدہ ہے کیا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، حکمتیں بھی عطا کروں گا. تمام نبیوں سے رب فرما رہا ہے، محفل سجا کر، بنا کر، بھبا کر، آمد مصطفیٰ کا بے نیاز رب تذکرہ کر رہا ہے. اے نبیوں میں تمہیں نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، کتابیں عطا کروں گا، حکمتیں عطا کروں گا. ثم جاءکم، پھر تم سب سے آخر میں وہ خاتم النبیین جلوہ گر ہوگا، میرا وہ رسول تشریف لائے گا اور آ کر کرے کیا کیا؟ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں، تمہاری رسالتوں، تمہاری پیغمبری، تمہاری کتاب کی وہ رسول آ کر کے تصدیق کرے گا. وہ رسول آ کر مصدق، سرٹیفائی کرنے والا، تصدیق کرنے والا. بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، وہ رسول آئے گا اور آ کر کرے گا کیا؟ فرمایا تم سب اپنی نبوتیں رسالتیں کر کے جا چکو گے، تم سب سے آخر میں وہ عظیم رسول آئے گا، تمہارا مصدق بن کے آئے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا، سرٹیفائی کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی، نبوتوں کی بھی، حکمتوں کی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے رسولو، اے پیغمبرو، اے نبیو، وہ عظیم رسول جب آ جائے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی غلامی بھی اختیار کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. آپ کہیں گے اس کا لفظی معنی تو نصرت کرنا ہے، آپ نے غلامی کہاں سے کر لیا؟ یہاں نبی کے لیے اگر نصرت کا لفظ بولا جائے، تمام مفسرین کرام ابن عباس سے لے کر جلال الدین سیوطی تک، در منصور تک، تفسیر ابن عباس سے لے کر تفسیر در منصور تک، قرآن کی تمام تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، ہر تفسیر میں لکھا ہے جب کسی اور کو نبی کی نصرت کے لیے کہا جائے تو مراد اور معنی غلامی ہوا کرتا ہے. اس رسول پر ایمان بھی لانا اور ان کی غلامی بھی اختیار کرنا. رسول پر ایمان بھی لانا، اس کی غلامی بھی اختیار کرنا. اب اللہ کریم نے فرمایا نبیوں مجھ سے وعدہ کرو، تو نبیوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. فرمایا وعدہ کرو.
اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ میں اس چیز کا تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. جب رب نے یہ فرمایا پھر اللہ کریم نے جملہ استفہامیہ قرآن کی آیت میں آیا ہے. جملہ استفہامیہ سوالیہ جملہ ہے. اقررتم گرامر کے اعتبار سے حمزہ استفہام کا ہے. رب نے پوچھا اقررتم، اے نبیو، اے رسولو، اے پیغمبرو، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو وہ رسول آئے تو ایمان بھی لاؤ گے، غلامی بھی اختیار کرو گے؟ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سنیے قرآن کیا کہتے ہیں. تمام نبیوں نے یک زباں ہو کر کہا قالو اقررنا، ہاں باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں تیرا وہ رسول آ جائے، اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی غلامی بھی اختیار کریں گے. آج ایک دوسرے کو میثاق یاد کرایا جاتا ہے. ایک پارٹی دوسری کو کہتی ہے وہ میثاق ہوا تھا، آپ اس سے پھر گئے، آپ بگڑ گئے. یہاں رب کریم نے فرمایا وعدہ لیا. سب نبیوں نے کیا کہا؟ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں. چاہیے تھا بات ختم ہو جاتی، چاہیے تھا بات ختم ہو جاتی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی. بے نیاز رب نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں نے رب سے وعدہ کیا. اور پھر سنیے جب وعدہ ہو گیا پھر بے نیاز رب نے کیا فرمایا؟ قال فاشہدوا، بے نیاز رب نے فرمایا اے نبیو میں نے تم سے جو وعدہ لیا، تم نے سے جو وعدہ کیا ہے، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. ایک دوسرے پر قال فاشہدوا، گواہ بن جاؤ. تمام نبی ایک دوسرے پر، تمام رسول ایک دوسرے پر، تمام پیغمبر ایک دوسرے پر گواہ بن گئے کہ رب نے وعدہ لیا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے. وہ رسول تشریف لائے، ایمان بھی لائیں گے، غلامی بھی اختیار کریں گے. اب بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی، نبی اقرار بھی کر رہے ہیں، اس پر گواہی دینے کے لیے گواہ بھی بن گئے ہیں. محبوب کی عزت رب کو اتنی پیاری ہے، مدینے والے محبوب کی عزت رب کو اتنی پیاری ہے. رب نے فرمایا سنو تم تو ایک دوسرے پر گواہ بن ہی گئے ہو، سنو انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں، اسے مت بھولیے. انا، میں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، میں بھی گواہوں میں سے ہوں. رب نے فرمایا میں بھی گواہ بن گیا ہوں. اور جس مقدمے کی گواہی رب کی ہو، رب نے فرمایا میں گواہ ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ رسول جو آئے گا وہ عام رسول نہیں ہوگا، وہ بڑی عزتوں کا مالک رسول ہوگا، وہ بڑی عظمتوں کا مالک رسول ہوگا. سنو حدیث قدسی ہے، اس رسول کی شان کیا ہوگی؟ مواہب اللدنیہ امام زرقانی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا. لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا. میں نے ہر شے محبوب تیری خاطر بنائی، تیری خاطر بنائی. اقبال نے بھی کہا، ڈاکٹر اقبال بھی نہ رہ سکے، اقبال بھی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیرات بارگاہ رسالت میں یوں پیش کرتے ہیں. اقبال کہتے خیمہ افلاک کا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ کائنات پست و بالا، یہ کائنات ہست و بود، پوری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی. فرمایا پیارے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو بھی تخلیق نہ کرتا. ہر شے محبوب کی خاطر بنائی. حاضرین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے شاہکوٹ کے میلاد چوک میں جو کام میں اور آپ مل کر رہے ہیں وہ کام ہے عظمت رسالت کے پرچار کا، وہ کام ہے آمد رسول کے تذکرے کا. میں نے قرآن سے پیش کر دیا کہ سب سے پہلے یہ کام کیا تو رب ذوالجلال نے کیا.
رب ذوالجلال نے کیا۔ حاضرین محترم، یہ کام کیا کسی صحابی نے بھی حضور کی آمد کا ذکر کیا؟ مجھے کسی نے پوچھا، میں نے کہا قرآن سے تسلی نہیں ہوئی تو چلو ہم حضور کے صحابہ کا نام جپتے ہو تو ہم صحابہ کی بات سنا دیتے ہیں۔ اگر صحابہ کا نام جپتے ہو اور سپاہی ہو صحابہ کے تو ہم بتانے کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ مسجد نبوی ہے، کہاں سجی محفل؟ پہلی محفل آمد مصطفیٰ کے ذکر کی لامقام سجائی۔ یہ محفل مرکزی میلاد کمیٹی نے سجائی، انجمن روضائے مصطفیٰ نے سجائی، وہ محفل رب ذوالجلال نے سجائی۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، ایک محفل آمد مصطفیٰ کے تذکرے کی مسجد نبوی کے پرکیف ماحول میں سجائی گئی۔ مسجد نبوی سے زیادہ نورانی ماحول کہیں میسر ہوگا؟ وہاں سے کہیں زیادہ کوئی پرکیف ماحول ہوگا جو مسجد نبوی میں میسر تھا؟ ارے وہاں نبیوں کی روحیں تھیں، یہاں محفل میلاد میں وہ صحابہ تھے، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کا، سارے بولو صحابہ کا۔ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ صحابہ کا ذرا گونج پڑ جائے، مجمع کس کا ہے؟ صحابہ کا مجمع۔ اللہ اکبر۔ یہاں اسٹیج سجایا میلاد کمیٹی والوں نے، مجھے یاد آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا وہ محفل جب سجائی گئی تو میرے آقا نے جب اسٹیج بنوایا تو کیا بنوایا؟ سرکار نے اپنا ممبر بچھوایا، فرمایا لاؤ میرا ممبر بچھاؤ اور اس ممبر پر بٹھاؤ میرے حسان کو۔ ممبر پر بٹھاؤ میرے حسان کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ میلاد والے آقا، بولو کون کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بلاؤ میرا حسان کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حسان آئے، فرمایا حسان یہ اسٹیج تیرے لیے بنایا اور سجایا ہے، یہ ممبر تیرے لیے بچھایا ہے۔ آقا میری کیا مجال، میری کیا مجال، میں اوپر بیٹھوں آپ نیچے بیٹھیں، حضور میری اوقات نہیں، میری مجال نہیں، مجھ سے ممکن نہیں یہ کام ہو سکے کہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں میں اوپر بیٹھوں۔ فرمایا حسان آج میرا حکم ہے، آج میرا حکم ہے، تو بیٹھے گا ممبر پر، میں بیٹھوں گا صحابہ کے مجمع میں، میں بیٹھوں گا۔ نیچے بیٹھنے والا یہ نہ سمجھے مجھے نیچے بٹھا دیا ہے، مجھے نیچے بٹھایا، مجھے تو اوپر کرسی دینی چاہیے تھی۔ نا سنو سنو ذرا، اور اپنے انعاموں کو جلا بخشو۔ فرمایا حسان اوپر بیٹھ، میں بیٹھوں گا مجمع میں، صحابہ کے جھرمٹ میں، اور تو ممبر پہ بیٹھے گا اور کرے گا کیا؟ میرا میلاد پڑھے گا، میرا میلاد پڑھے گا، میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا۔ جب تو میلاد پڑھے گا صحابہ جھوم جھوم کے سن رہے ہوں گے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو علم ہو جائے کہ ممبر پر بیٹھنے والا جب ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو حسان کی سنت کا ثواب پاتا ہے، نیچے بیٹھ کر جو ذکر مصطفیٰ سنتا ہے وہ سنت مصطفیٰ کا ثواب پاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، سنت میں حضور کی سنت کا درجہ بڑا ہے یا حسان کی سنت کا؟ کس کی سنت کا درجہ ہے؟ آپ حضور کی سنت کا ثواب پا رہے ہیں، میں حسان کی سنت کا ثواب پا رہا ہوں۔ یقیناً یقیناً اور یقیناً نیچے بیٹھنے والے کا درجہ زیادہ ہے کہ وہ جھوم جھوم کر جب ذکر میلاد سنتا ہے تو رحمت کائنات آقا دو جہاں گنبد خضرا سے اس غلام کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت کی دعائیں مانگتے ہیں۔
سننا حضرات، میرے پاس وقت کم ہے، ابھی تک 34 سال سے میں اعلان کر رہا ہوں، 34 سال سے بتا رہا ہوں، پھر بھی سب باتیں کرنے کے باوجود کہاں لکھا ہے میلاد؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آئیے ہم بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اہل سنت کے مقدر میں لکھا ہے۔ ہم دلائل رکھتے ہیں، دلائل رکھتے ہیں، اور دلائل ہی تو دے رہا ہوں اور کر کے آ رہا ہوں۔ 34 سال سے بھیا جی دلائل ہی تو دے رہا ہوں۔ ہاں، اگر دلائل سننے کے باوجود آپ وہیں اڑے ہوئے ہیں تو پھر یاد رکھو ہم علی اعلان کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے مقدر میں لکھا ہے۔ جس کے مقدر میں لکھا ہے وہی مناتا ہے، وہی مناتا ہے۔ اور سنیے اور دلوں پر آج لکھ کے لے جائیے، یہ محفل میلاد مسجد نبوی میں منعقد ہو رہی ہے۔ میلاد پڑھنے والا حسان ہے۔ مجھے کسی نے کہا یہاں میلاد کا لفظ بھی ہے، میں نے کہا ڈبل اینک لگا کے دیکھ، یہ میلاد ہی تو لکھا ہے۔ میرے ایک مہمان آئے، کہتے میں اینک گھر بھول آیا ہوں، مجھے اینک دیجئے، میں نے اخبار پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا۔ میں نے اینک دی، کہتے کچھ نہیں نظر آتا۔ میں نے کہا مجھے تو نظر آتا ہے۔ کہتے نہیں مینوں تو کچھ نہیں دستا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دستا؟ اس لیے کہتا کہ وہ جو جس اینک سے نظر سے، جس نمبر کی اینک سے میں پڑھتا ہوں وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نمبر والی اینک ملتی ہے گنبد خضرا کے مکی کی غلامی سے۔ وہ غلامی مصطفیٰ ہو، اندھے کو لے جاؤ اور کہو جناب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، وہ کہے گا مجھے تو نظر نہیں آتا۔ دیدہ کور کو آئے کیا نظر کیا دیکھے، میرے امام نے صحیح کہا۔ آئیے وقت کم ہے، کام کی بات کرتے ہیں دوستو۔ میرے آقا کا میلاد پڑھا جا رہا ہے اور میں لفظ میلاد دکھانے لگا ہوں، ہوشیار ہو جائیے اور اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے۔ حسان میرے آقا کا میلاد پڑھتا ہے، میلاد کن لفظوں سے پڑھا سنیے۔ میرے آقا نیچے صحابہ کے جرمٹ میں ہیں، حسان منبر پہ ہیں اور آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کا پرچار کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ حسان بن ثابت انصاری شاعر دربار رسالت منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، آقا کی موجودگی میں کہتے ہیں، آقا کی موجودگی میں کہتے ہیں، صحابہ کے جھرمٹ میں کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن والا، کمال والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ۔ یہ لفظ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج پھر اگر کوئی کہے میلاد میلاد کہاں، ہم تو سیرت النبی مناتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ والو، سیرت منائی نہیں جاتی، ہر بات تمہیں سمجھانا پڑے گی۔ بھائی سیرت بھی کبھی کسی نے منائی ہے، سیرت تو اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ سیرت نہیں جی میں میلاد نہیں منانا، میں سیرت منانا۔ میں نے کہا ارے بھیا میلاد تو منایا جاتا ہے، منایا میلاد جاتا ہے، اپنائی سیرت جاتی ہے۔ ہم میلاد منا کر میلاد مصطفیٰ چوک میں عزم کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال جس تیرے محبوب کا جشن ولادت منایا ہے، اس محبوب کی سیرت اپنانے کی بھی ہمیں توفیق دے دے۔ میلاد منا کر، میرے لفظوں پہ غور کرنا نوجوانوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک ایک جملہ میرا
دل پر لکھ لو، ہم میلاد بنا کر سیرت اپنانے کا عزم کرتے ہیں۔ جس آقا کا میلاد منایا ہے اس آقا کی سیرت اپنانے کا عزم کرتے ہیں، رب سے توفیق مانگتے ہیں۔ آئیے میں میلاد نکال کر دکھانے لگا، کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ جو دیکھنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، زیارت کر لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے پھر دو لفظ پڑھ لو، دو لفظ پڑھ لو، دو لفظ یاد کر لو۔ لم طالد نساؤ، یہ میلاد سے ہے، طالد ولادت سے ہے، میلاد سے ہے۔ لم طالد نساؤ، یہ برتھ سرٹیفکیٹ عرب ممالک کا اٹھائیے نا، برتھ سرٹیفکیٹ کسی عرب کنٹری کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو تو آپ یہاں کہتے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی، اور یہی کہتے ہو نا، تھوڑا سا بولو یار، کہتے ہو یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اسے عربی میں کہتے ہیں تاریخ میلاد کیا ہے؟ تاریخ، جاؤ جو عرب ملکوں میں بچے کام کرتے ہیں ان سے پوچھو، جو ہاں بیٹھے، میں دیکھ رہا ہوں عرب کنٹریز میں کام کرنے والے اب یہاں آ کے کاروبار کر رہے ہیں، میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ان سے پوچھو وہ میلاد تو بھائی برتھ کو کہتے ہیں، اور انگلش میں تم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناؤ تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے تیرے بیٹے کی ہو تو منائے تو ثبوت کی ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ کی برتھ ڈے آئے تو کہتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ آئیے لم طالد النساء، میلاد پڑھنے والا صحابی رسول ہے، وہ صحابہ کا نام جو جپتا ہے اس کو صحابہ کا عقیدہ بھی اپنانا پڑے گا، یہ صحابہ کا ہے۔ لم تلد النساء، معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ماں نے جنتی ماں ہی ہے نا، ماں جنتی ہے، اس لیے فرمایا لم تلد النساء، کسی ماں نے یا رسول اللہ توڑے نہ سونا جمی ہی نہیں۔ لم تلد النساء۔ بھئی اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد پڑھا جا رہا ہے، میلاد پڑھا جا رہا ہے، آگے میلاد سنا دوں تھوڑا سا، لیکن وقت کم ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ پڑھنے والا حسان، سننے والے صحابہ، اور رسول اللہ صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر میرے آقا سن رہے ہیں۔ پڑھنے والا حسان ہے، کیا پڑھتا ہے؟ خلقتا، سنیے ہوشیار ہو جائیے، خلقتا مبرعا من کل عیب۔ یا رسول اللہ، حضور سامنے جلوہ گر ہے، حضور کا حسن و جمال دیکھ کر حسان اشارہ کر کے کہتا ہے خلقتا مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ہر عیب سے پاک بنا۔ خلقتا مبرعا من کل عیب۔ اگلا جملہ بڑا نازک ہے، بڑا ہی نازک، بڑا سینسیٹیو جملہ ہے۔ کأنکا قد خلقتا کما تشاء۔ یا رسول اللہ باقی ہر کوئی رب کی مرضی سے بنا، رب نے اپنی مرضی سے ہر کسی کو بنایا، ہر کسی کو رب نے بے نیاز رب نے اپنی مرضی سے بنایا۔ یا رسول اللہ آپ کو رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ خلقتا، میں پھر پڑھتا ہوں خلقتا مبرعا من کل عیب۔ بے نیاز رب تو قرآن میں فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ رب جیسے چاہے تمہاری ماں کے شکموں میں تمہاری شکلوں کو متشکل کرتا ہے۔ بے نیاز رب ہر کسی کی ماں کے شکم میں
تو اپنی مرضی سے اس کی شکل بناتا ہے، متشکل کرتا ہے۔ جب باری آئی میلاد والے آقا کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، باری تعالیٰ تو نے محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ صحابی رسول کہہ رہا ہے، حسان کہہ رہا ہے، حضور ہر کوئی رب سے مرضی سے بنا ہے، آپ کو رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ میں آپ سے بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، مجھے حق ہے یا نہیں؟ میرے آپ پہ بہت سے حق ہیں، ایک حق یہ بھی میں رکھتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں میں، کیا رسول اللہ نے کھڑے ہو کر حسان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا؟ کیا حضور نے روکا اور ٹوکا کہ حسان کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ نے نہ روکا ہے، نہ ٹوکا ہے، نہ منع کیا ہے، بلکہ رحمت کائنات نے میلاد پڑھنے والے حسان کو ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ نے دعائیں بھی دی اور تحفے میں یمنی چادریں بھی عطا فرمائی۔ اگر میلاد پڑھنا منانا منع ہوتا، جائز نہ ہوتا، اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو مصطفیٰ روک دیتے، ٹوک دیتے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ یہاں تو حضور دعائیں بھی دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، میرے آقا یمنی چادریں بھی عطا فرما رہے ہیں، یمنی چادریں دے رہے ہیں۔ وہ دعا سنا دوں جو حضور نے دی؟ حسان کو حضور نے دعائیں دیں، اور کیوں دیں؟ اسی لمحے دی۔ ادھر میلاد پڑھنا مکمل ہوا، میرے لفظوں پہ غور کریں، میلاد پڑھنا مکمل ہوا، ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینا شروع کر دی۔ وہ دعا سنا دوں آپ کو؟ جو سننا چاہتا ہے صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جن کے دلوں میں مدینے والا بستا ہے، جن کے دلوں میں جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، ان کا سچا سچا کھرا پیار ہے، میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے حسان کو دعائیں دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے حسان کی روح قدس کے ساتھ مدد فرما۔ روح قدس کون ہے؟ جبریل امین۔ کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اس کی حفاظت پہ، یہ میرا حسان ہے، دن رات میرے تذکرے کرتا ہے، دشمنوں کی زبانیں بند کرتا ہے، جہاں کوئی تنقیص رسالت کے لیے میدان میں آتا ہے، میرا حسان میری شان کا رکھوالا و پاسبان بن کر میدان میں آتا ہے، یا اللہ میرے حسان کی حفاظت پر جبریل کو مقرر فرما دے۔ اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضور دعائیں بھی دے رہے ہیں، چادریں بھی دے رہے ہیں، کس کو؟ حسان کو۔ اور کیوں دیں؟ آقا کا میلاد پڑا تھا، سارے بولے آقا کا۔ اور معلوم یہ ہوا جو آقا کا میلاد پڑھتا ہے مصطفیٰ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آقا اس کے لیے۔ میں آپ کی اس بات کی بھی تسلی نہ کر دوں، ہو جائے تھوڑی سی تسلی۔ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کیا ثبوت ہے، کہاں لکھا ہے، کیا ثبوت ہے؟ دوستو آج پہلے آپ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، آج میں نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ آؤ حدیث میں پڑھتا ہوں، حدیث میں پڑھتا ہوں، تمام کتب سیرت اٹھاؤ، ائمہ محدثین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ایک دو کتابیں ہوں تو میں نام لوں، یہاں تو کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان کتابوں سے الماریاں بھری ہوئی ہیں، جن تمام کتابوں میں لکھا ہے میرے مصطفیٰ جب حجامت بنواتے تھے، جس کا جی چاہتا ہے شان رسالت کے تذکرے سننا، میں صرف اس کو زحمت دوں گا، اور زحمت آج ضرور دوں گا۔ ذرا ہوشیار ہو کر میرے لفظوں پہ غور کرنا۔
میں بتاتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک میری زندگی ہے یہ میرے گلے میں پٹکا ڈالو، اگر حدیث نہ ہو، صحابہ نے ایسا نہ کیا ہو، جو سزا چور کی وہ میری سزا متعین کرو، اگر نکل آئے ذخیرہ قطب میں، حدیث میں، سیرت میں، تو پھر مانو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا۔ حضور حجامت بنواتے ہیں، میں دکھاتا ہوں بھائی، میں دکھاتا ہوں، اور آپ کے ائمہ کی کتب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضور حجامت بنواتے، طواف جس طرح کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، جس طرح، جو مزے سے سننا چاہتا ہے ذرا ہوشیار ہو جائے، آپ رات میلاد کی محفلوں میں رہے ہیں، آپ کے چہرے بتاتے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ اونگ رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، نہیں، بیدار ہو جاؤ، بات ہو رہی ہے محبت رسول کی، سودا ہے عشق رسول کا، کھرا سودا، جہاں مرضی چیک کراؤ، ارے کھرا سودا، کھرا سودا۔ حضور حجامت بنوائیں، اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ حضور کی حجامت کا کٹا ہوا ایک بال بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ ایک بال بھی حضور صحابہ کے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور جس طرح کعبے کا طواف ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، آمنہ کے لال کا طواف صحابہ اس وقت کرتے تھے جب میرے آقا حجامت بنوا رہے ہوتے۔ یوں صحابہ جیسے شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں اور جھومتے ہیں، صحابہ گھوم گھوم کر، جھوم جھوم کر میرے آقا کے منہ مبارک صحابہ سنبھال لیا کرتے تھے۔ لو ایمان سے بتاؤ، کوئی ایک ضعیف روایت نکال کے لیا، جب تک میری زندگی ہے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں بھیا، اگر کہیں سے نکال کے دکھا، کسی صحابی نے کہا نہیں پہلا ثبوت لب لو، کوئی یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ قرآن میں کدھر نہیں لکھیا۔ کسی صحابی نے کہا ایک ہی پہ کر دیو، قرآن سے نہیں لکھیا، قرآن کو نہیں لکھیا حضور حجامت کروان تے حضور دے بال سنبھالو، ہے کسی دی کوئی حافظ میں نو دکھائے جو ہوئے تو میں انعام دیاں گا۔ کسی صحابی نے حضور کی حدیثیں ڈھونڈی، کسی صحابی نے حدیث ڈھونڈی کہ کسی حدیث میں ہے، کسی صحابی نے کہا، صدیق نے عمر کو کہا، عمر یہ کوئی حدیث لبی ہے، کسی حدیث ہی ہے حضور حجامت کران دے بال سمجھو، نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، نہ کہیں قرآن میں رب نے فرمایا، نہ کبھی، میں جملے میرے غور کرنا، نبی کریم نے بھی کبھی یہ نہیں فرمایا، حضور نے کبھی نہیں فرمایا میں حجامت بناؤں تو میرے بال سنبھالو، سرکار نے نہیں کیا نا، نہیں فرمایا نا، نہ رب نے فرمایا نہ نبی پاک نے کبھی، مگر صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ جن کا یقین ہے صرف وہ بولیں، باقی خاموش رہیں۔ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ کسی صحابی نے کہا کوئی ثبوت ہے دا کوئی؟ آپ جی قرآن دی کسی آیت چ لکھے ہے، میاں جی کوئی حدیث کٹو جی دے لکھو، انہوں کہنا نہ حدیث نہ قرآن کسی جگہ نہیں، پر صحابہ نے کم، تو ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں۔ یہ تو منہ مبارک ہے نا، میں ادھر نہیں جاتا کس کس صحابی نے حضور کا منہ مبارک ٹوپی میں سیا اور منہ مبارک کی برکت سے جنگ جیتی خالد بن ولید نے، خالد بن ولید نے جنگ جیتی حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی پہن کر، وہ الگ موضوع ہے، اس پر پھر زندگی رہی تو بات کریں گے۔ آج بات یہ کرنی ہے کہ بات بات پر، قدم قدم پر کہاں میلاد لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ بھئی ہم یہ کہتے ہیں صحابہ نے یہ سب کام کیے، میں نتیجہ نکالوں گا کیوں کیے؟ ثبوت بھی کوئی نہیں تھا، صحابہ نے یہ کام کیے، کیوں کیے؟ میں اینڈ پہ بتاؤں گا، بخاری شریف سے نہ دکھا دوں۔ بھائی بیدار ہو کے آج میرا بیان سننا،
ہوشیار کو سن بھائی جان، پیارے بھیا، بخاری شریف یہ آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جی بخاری سے دکھائیے، تو لو ہم بخاری ہی سے دکھاتے ہیں۔ بھیا جی کہتے ہیں بخاری سے دکھائیں، ہم نے کہا بخاری ہی سے دکھاتے ہیں۔ لیجئے، نکال لیجئے اپنے کتب خانے سے بخاری کھول لیجئے، نکال لیں، کوئی بات نہیں، نکالیے بخاری اپنی لائبریری سے، حجرہ شریف سے، اسے کھول کر اپنے سامنے تو رکھیں۔ پڑھتا میں ہوں، پھر پڑھتے جانا اور دیکھتے جانا، پڑھتے جانا شرماتے جانا۔ کہ ہم کیا کہتے تھے نکل کے آیا، ہم کہتے تھے ثبوت کوئی نہیں۔ یہاں کیا ہے، ہوشیار ہو جو بھیا، صلح حدیبیہ 6 سال بعد، 6 سال، کتنے؟ 6 سال بعد عثمان غنی حضور کے ساتھ ہیں، ذی النورین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، رسول اللہ کے دوہرے داماد، ذی النورین، صحابہ ساتھ ہیں، اور کتنے صحابہ؟ 1500۔ کتنے صحابہ؟ 1500 صحابہ 6 سال بعد آئے کعبے کی زیارت و طواف کے لیے۔ کعبے کی زیارت و 6 سال بعد زیارت کعبہ کے لیے سرکار ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دیا کہ مسلمان مکے نہیں آ سکتے۔ وہاں ایک صلح ہوئی تھی، تاریخ میں اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ مکے کے کافروں نے جب حضور کو روکا تو 1500 صحابہ تھے نا، انہوں نے ایک جاسوس بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جاسوسی کرنے واسطے ایک بندہ کر لیا۔ اس آدمی کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، اور یہ جاسوس تھا، انٹرنیشنل جاسوس تھا، انٹرنیشنل بین الاقوامی جاسوس تھا۔ جی ہاں، میں حدیث سے سناؤں گا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی جس نے جاسوسی کی ہو، دنیا کے مولوی، حجرے میں رہنے والے مولوی کی جاسوسی نہیں، محلات میں رہنے والے بادشاہوں کی جاسوسی کی تھی۔ اتنا بڑا جاسوس تھا۔ انہوں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ کتنے آدمی ہیں، اسلحہ کتنا ہے۔ اس زمانے میں اسلحہ کیا تھا؟ تلوار، نیزہ، تیر، سامان حرب، جنگی سامان کتنا ہے، افرادی قوت کتنی ہے، اور ان کا ارادہ کیا ہے، کس نیت سے آئے ہیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا ہم چڑھائی کرنے نہیں آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے جاسوس بھیجا نا، تو جاسوس بھیس بدل کے جاسوسی کرتا ہے، جاسوس بھیس بدل کے جاسوسی کرتا ہے۔ جب جاسوسی کر کے واپس گیا تو مشرکین مکہ، رؤسائے مکہ اس کے انتظار میں تھے، کبھی جاسوس آئے گا، کوئی خبر دے گا۔ اس نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا دعائی خدا دی۔ انہیں آکھیا دعائی خدا دی، انہوں نے لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے۔ انہیں کہا میں توڑے گے ہاتھ بننا، دعائی خدا دی۔ اس نبی نال تے او دے نال آن والے غلاماں نال تے جان نثاراں تے فداکاراں نال اے لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے۔ انہیں کہا کہ تو ویکھ کے کی آئے، کوئی ساڑھے نو طاقت بہتی ہونا دی، وہ ساڑھے نو کو بہتے طاقتور نے، افرادی قوت ان کی زیادہ ہے، ساڑھے نو کو اسلحہ انہوں کو بہت ہے۔ انہیں کہا نہ اسلحہ بہت ہے، نہ افرادی قوت بہت ہی، نہ سامان حرب زیادہ، نہ افرادی قوت زیادہ، لیکن تمہیں میں روک رہا ہوں، ٹوک رہا ہوں، غلطی نہ کر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا او وچھلی بھی گل دسنا،
जासूस जो बना के कलिया सी। हुण दस कि तू वेख के क्या सानू रोकना क्यों? लो सुनना ज़रा, जो मैंने कहा था ना इंटरनेशनल जासूस था, बैनुल अक़वामी। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ बुखारी की, होशियार हो जाना। उसने कहा राई तो कैसर फी मुल्क ही व किसरा फी मुल्क ही व नज्जाशी फी मुल्क ही। उसने कहा मैंने रूम के बादशाह की भी जासूसी की, ईरान के बादशाह की जासूसी की, मैंने हबशे के बादशाह की जासूसी की। राई तो कैसर फी मुल्क ही व किसरा फी मुल्क ही व नज्जाशी फी मुल्क ही। मैं सारे बादशाहां दी जासूसी की है, पर एक शय इहो जी वेख के आया, मैं दुनिया दे किसे बादशाह दी ओ ताजीम, ओ अदब, ओ एहतराम हुंदा नहीं वेखिया जेड़ा मदीने वाले दे गुलाम अपने नबी दा एहतराम कर देन। उन्हें कहा मैं तो किधरे नहीं वेख्या। उन्हें कहा तू वेख के की आया? उन्हें आख्या लो सुनो फिर, मुसलमाना दा नबी जो वुजू फरमाते ने ना, वुजू उन्होंने वुजू दा पानी इस्तेमाल शुदा जेड़ा चेहरा पाक नाल बाजुए मुबारक नाल कुली मुबारक दी सूरत विच जेड़ा पानी हुजूर दे जिस्म अथर नाल लग के वुजू दा आंदा है, सहाबा उन्होंने जमीन ते नहीं डिगण देंदे। मैं तुहानू तां रोकना जेड़ी कौम अपने वुजू नबी दे वुजू दे इस्तेमाल शुदा पानी नू जमीन ते नहीं डिगण देंदी, खून नू किवें डिगण देगी? ये सारी हदीस सुनाई कहाँ से? कहाँ से? बुखारी से। उस बुखारी में लिखा है, बुखारी में लिखा है कि सहाबा ज़रा होशियार हो जाना, कुली का पानी ये बात समझ में आती है कि चेहरे पे जो लग के पानी आए, जो बाजुओं से लग के आए उसे चेहरे पे मले, ये बात समझ में। यहाँ तो मामला ही अलग है, मामला ही। अरबी में इस्तिंशाक, नाक वुजू में जो साफ करते हैं ना, छू करके जो नाक साफ करते हो, इसे अरबी में कहते हैं इस्तिंशाक। और जो कुरुड़ी करते हैं, गले में पानी डाल के निकालते हैं, उसको मदमदा अरबी में कहते हैं। सही बुखारी में है भैया जी, अगर बुखारी में है तो फिर अल्लाह की इज्जत की कसम सौदा खरा है, आ जाओ सौदा खरा है, सौदा खरा है, यहां मर्जी चेक करा लो। इस्तिंशाक हुजूर फरमाए, सहाबा हथेली पे रख के हुजूर कुली फरमाए, सहाबा वुजू मुबारक के मदमदा शरीफ का पानी हथेली पे लेके चेहरे और सीने पे मल। और एक और बात सुनना, एक और बात सुनना जरा होशियार हो के, अगर कोई सहाबी हुजूर तक नहीं पहुंच सका, कोई सहाबी हुजूर तक नहीं पहुंच सका वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी लेने के लिए, तो जिस सहाबी की तली पर हुजूर के वुजू के इस्तेमाल शुदा पानी का चंद कतरात भी थे, दूसरा सहाबी उसकी हथेली पे हाथ मल के चेहरे पे मल लेता। हाय 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 हाय, उसका चेहरा किसा किसे कलमा पढ़ने वाले आखे अभी ये केड़ी आयत च लिखे, सूरत केड़ी, पारा केड़ा, आयत नंबर की? सत्यानाश हो उस शख्स का जो रसूलुल्लाह की बात आए। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, सबूत क्या है? मेरे मोहल्ले में एक हाजी साहब थे। कौन थे? हाजी साहब। हाजी साहब और नवाजी साहब भी थे। लाहौर एक बेकरी पे मैं कुछ सामान लेने के लिए ठहरा, तो वहाँ वो हाजी साहब भी एक बहुत बड़ा केक बनवा रहे थे। चूँकि मोहल्ले में रहने वाले थे, आते जाते बातचीत होती है। मैंने कहा हाजी साहब खैर है, इन्नी पाउंड का केक बनवा रहे हो अज, खैर है? मैनू आखन लगा ओ जी तुहाडे पोतरे दी बर्थडे है ना, महल्लेदार था ना, इसलिए वो लफ्ज़ बोला। कहता जी मेरे पोतरे दी अज बर्थडे, तो मैनू बाला आख्या सी भी लाहौर चलियो तो चंगा जिहा कोई सोहना जिहा केक लैके आवे जे, असां बच्चे दी बर्थडे मनानी है, केक कटना है।
میں نے کبھی عاشقان رسول کیک کاٹے تو آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے، ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا تگڑا برتھ ڈے کیک بنوایا ہے. میں نے جب اوپر جھانک کے دیکھا تو لکھا ہوتا ہے ہیپی برتھ ڈے، ہیپی، نال ہی اس منڈے دا لکھا ہے یاسر دی برتھ ڈے، یاسر دی برتھ ڈے. میں نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہتا نہیں اسی ثواب سمجھ کے تے نہیں نہ مناندے. تو اسی ثواب سمجھ کے، میں کہا یہ تو سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے. میں نے کہا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم چوٹ کے لیے بات نہیں کرتے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. چلو ہم ثواب کے لیے کیا کاٹتے ہیں، آپ عذاب کے لیے کاٹ لیتے بھئی، یہ تو مقدر کہ ہم تو ثواب سمجھ کے کرتے. ہاں آئیے آمدم برسر، مطلب کسی صحابی نے پوچھا اے جڑا کام کر دیو وضو دا پانی چہریاں تے مل دیو، نہ کسی دی قرآن دی آیت وچ، نہ کسی حدیث وچ، نہ کدی نبی پاک نے فرمایا. تے اگلی گل غور نہ سننا، حضور نے منع فرمایا؟ منع فرمایا نہیں. منع کیوں نہیں فرمایا؟ اس واسطے جس کام نو حضور دے سامنے کیتا جائے، جیڑا نہ اللہ نے کدی کم آکھیا ہوئے تے نہ کم کدی حضور نے، او صحابہ کم کرن تے کرن حضور دے سامنے، تے حضور او دے کول روکن نہ، ٹوکن نہ، منع نہ کرن. اللہ والے ہو بھیا جی انہوں آخدے نے سنت تقریری، انہوں کی آخدے. یہاں تو سرکار نے، حسان نے میلاد پڑھا تو خوش ہو کر دعائیں دی تھی، خوش ہو کے دعائیں دی تھی. آئیے ذرا بات چلی ہے، سمیٹتے جائیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جناب، یہ ان سب کی کتابوں میں حوالے انڈر لائن ہیں اور میری لائبریری میں موجود ہیں، جس کی جب جی چاہے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں. میں زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں. ذرا ہوشیار ہو کے سوچنا اور پوچھنا مولانا سے کہ جناب یہ بات کہاں لکھی ہے، پھر وہ خود بتائیں گے کہاں لکھی ہے. حضور نے حجامت بنوائی ناخن مبارک، حضور کی حجامت مبارک کے کٹے ہوئے ناخن ایک صحابی نے اپنے گھر والوں کو دیے. اور کس لیے دیے؟ اس لیے دیے کہ جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں دفن کرو جنازہ پڑھنے کے بعد تو حضور کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا. نہ قرآن کی کسی آیت میں، نہ صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں. حضرات وقت کم ہے، ایک اور بات سن لیں، ایک اور بات. صحیح بخاری غالباً کتاب اللباس، صحیح بخاری غالباً کتاب اللباس میں میرے آقا نے ایک دن بڑی خوبصورت چادر اوڑھی ہوئی تھی. حضور نے چادر کی بکل اس طرح ماری ہوئی سینے مبارک، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے چادر کی بکل ماری ہوئی. ایک صحابی مسلسل مسکراتے ہیں، چادر دیکھتے ہیں. سرکار تشریف لے گئے، چادر مبارک اتاری، وضو فرمایا، نماز کے لیے تشریف لائے. تو نماز کے بعد وہ صحابی حضور کے پیچھے 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 پیچھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمت کر کے سرکار سے عرض کہتے ہیں حضور وہ جڑی چادر تسی اوڑھی سی نا، حضور بڑی سونی چادر سی، تو حضور میں نو بڑی چنگی لگی ہے، بڑی پیاری لگی. کرم فرماؤ حضور، مہربانی فرماؤ چادر میں نو عطا فرما دے، وہ چادر میں نو دے دے. صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی، صحابہ غصے سے اس کو دیکھنے لگے. اس نے یہ کیا کام کیا؟ یہ حضور کے ذاتی استعمال کی چیز ہے اور حضور کی پسند ہے، تو یہ اتنی جسارت کر لی کہ حضور سے مانگ لی. سرکار اندر گئے نا، بڑے کریم آقا ہیں، حضور اندر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چادر تو ویسے ہی اتار کے رکھی تھی، جب لینے کے لیے سرکار گئے نا تو حضور نے بڑے سلیقے سے اس کو 4 تہیں لگائی. ہے جی کتنے لکھے ہے جی؟ یہ کوئی ثبوت ہے کہ نہیں؟ میں اینڈ نکالنا ہے پھر انشاءاللہ ختم. یہ باتیں سمجھتے جاؤ ترتیب سے. اب وہ
4 تہیں لگا کر سرکار نے وہ چادر اس صحابی کو دی. جب صحابی کو دی نا چادر نے لے کر صحابی نے جب وصول کر لی تو صحابہ نے کہا تینوں یہ کم نہیں سی کرنا چاہیے, یہ حضور دی ذاتی پسندیدہ شے تو حضور کو منگ لی. انہوں نے کہا پہلے یہ تے میں پوچھو میں چادر منگی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ چادر میں کو پاگل ہاں, کوئی بیوقوف ہاں کہ میں حضور نو معاذ اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا سر. انہوں نے کہا چادر لئی اس واسطے میں اپنے گھردے نو چادر دیتی ہے تو انہوں نے آکھیا بھی سام کے رکھ لو, جدو میں پورا ہو جاواں نا, جدو میں پنڈا میں چاہتے ہیں فلانا ساڑی اماں جی پوری ہو گئے, ساڑھے تایا جی پورے ہو گئے یعنی فوت ہو گئے. صحابی نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا وصال ہو جائے تو یقیناً تم مجھے کفن دو گے. میری وصیت ہے کہ یہ چادر جو میرے آقا کی مستعمل ہے جس میں پاک سے لگی ہوئی چادر ہے اس میں مجھے کفنا دینا, اس چادر کا مجھے کفن بنا دینا. آج کہتے ہیں جناب کوئی نبی نفع نہیں دے سکتا. میں نے کہا بے وقوفو, نبی کو انگلش میں پرافٹ کہتے ہیں تو پرافٹ کا معنی ہی نفع ہے. نبی تو ہوتا ہی ہے جو نفع دے. یہاں تو نبی کے بال نفع دے رہے ہیں, نبی پاک کی حجامت کے کٹے ہوئے بال نفع پہنچائیں, ناخن نفع پہنچائیں. حضور کی استعمال شدہ چادر اگر نفع پہنچاتی ہے تو پھر رسول اللہ کی ذات اقدس کا کمال کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس صحابی کو اسی چادر میں کفن دیا گیا. پوچھا کہ تم نے یہ وصیت کیوں کی, اس چادر کا کفن تم کیوں چاہتے تھے؟ اس نے کہا یہ چادر حضور کے جسم اقدس سے لگی ہوئی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں جب حضور کے استعمال شدہ چادر والا میرا کفن ہوگا قبر میں جاتے ہی مجھے بخشش و نجات کا پروانہ مل جائے گا. کسی نے ثبوت مانگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ اور بہت سی دلیلیں ہیں. 2 دلیلیں میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جی ہاں, اگرچہ وقت کم ہے کوئی بات نہیں, میں معذرت کر لوں گا, میں معذرت کر لوں گا. حضرت عثمان غنی اسی حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے حضرت عثمان کو حضور نے مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. عثمان جاؤ تم میرے ترجمان ہو. مکہ مکرمہ میں جا کے رؤسائے مکہ سے جا کے ٹیبل ٹاک مذاکرات کے لیے سرکار نے جب بھیجا, گئے نا عثمان غنی تو رؤسائے مکہ ان کی قدر کرتے تھے. حضرت عثمان غنی پرانے تعلقات خاندانی مراسم کے سبب ان کا عثمان تیرے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والے غلاموں کو تو ہم اجازت نہیں دیتے طواف کعبہ کی, زیارت کعبہ کی, تمہیں اجازت ہے, آئے ہو تو جی بھر کے کعبے کا طواف بھی کرو, زیارت بھی کرو, کعبے کا طواف بھی کرو, زیارت بھی کرو. سنیے صحابہ کی نظر میں مقام مصطفیٰ کیا تھا؟ مقام مصطفیٰ کیا تھا؟ صحابہ ادب مصطفیٰ کی کن اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے. کہا عثمان کرو کعبے کا طواف, جی بھر کے طواف کر, زیارت کر. حضرت عثمان نے کیا کہا؟ جناب بندہ, جناب والا, بھیا حضور, یہ بخاری شریف میں ہے. حضرت عثمان نے کہا واللہ لا عطوفو, اللہ کی عزت کی قسم, میں کون ہوتا ہوں کعبے کا طواف کرنے والا جب تک میرے مصطفیٰ کریم کعبے کا طواف نہیں کر لیتے. عثمان کعبے کو نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں. میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک حضور نہیں کر لیتے. معلوم یہ ہوا کہ عثمان غنی ذی النورین کے دل میں مصطفیٰ کریم کا جو ادب و احترام و مقام تھا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. قسم کھا کے کہا میں ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کر لیتے. حضرت عمر حجر اسود کا بوسہ دینے لگے.
دونوں ہاتھ یوں رکھے ہیں، بوسہ لینے کے لیے حجر اسود کے پیچھے ہٹ گئے، فرمایا او حجر اسود، اللہ کی عزت کی قسم، میں تجھے ہرگز نہ چومتا، ہرگز تیرا بوسہ نہ لیتا، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کی بوسہ گاہ ہے، تجھے حضور نے چوما ہے۔ نسبت مصطفیٰ سے احترام، منہ مبارک، حضور کے ناخن مبارک، چادر مبارک کا احترام نسبت مصطفیٰ سے تھا۔ کعبے کا بوسہ عمر لیتا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے لیتا ہے۔ عثمان کعبے کا طواف کرنا دعوت دی جاتی ہے، نسبت مصطفیٰ سے کہتے ہیں حضور طواف نہ کریں تو میں کون ہوتا ہوں طواف کرنے والا۔ ساری عزتیں نسبت مصطفیٰ سے ہیں۔ حضور جب کسی اندازہ فرماؤ، اگر نسبت کی بات آئی ہے تو بات مکمل ہو جائے۔ رب نے قرآن میں اس مٹی کی قسم نہیں کھائی، اس مٹی کی قرآن میں رب نے قسم کھائی، رب نے قرآن میں جو مصطفیٰ کے قدمین شریفین سے لگ گئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پیارے حبیب میں اس سرزمین کی قسم کھاتا ہوں جس کی گلیوں میں محبوب تو چلتا پھرتا تھا۔ جن گلیوں میں حضور چلے رب اس سرزمین کی قسم کھائے۔ ہائے ہائے، صحابہ نے میرے آقا کی ادب و احترام کر کے سکھا دیا کہ قیامت تک جو ایمان والے آئیں حضور کا ادب کرنا سیکھنا چاہیں تو صحابہ کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں۔ حاضرین محترم، جامع ترمذی، ذمہ داری سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے میرے پیارے بھائی، نوٹ کر لیجئے۔ سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، اگر باب نہ ہو تو جو سزا آپ متعین کریں مجھے قبول ہے۔ اگر یہ چیپٹر اور باب سیاستہ میں ہو تو نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ سودا کھرا ہے، سودا سچا سودا، کھرا سودا۔ میں جامع ترمذی پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ جناب والا بھیا حضور، یہ بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، بخاری کے بعد مسلم، مسلم کے بعد ترمذی۔ جامع ترمذی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا جامع ترمذی کی پھولا پھالی کرو، کیا اس میں یہ چیپٹر اور باب موجود نہیں ہے؟ بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابو، ایک دفعہ محبت سے کہہ دے بابو یہ مانا ہے یہ باب میلاد النبی دے زمرے، یہ حضور دے میلاد دے بارے بھی ساریاں گلاں لکھیاں نے۔ تو عقیدے کے بغیر تو کوئی باب نہیں لکھتا، عقیدے کے بغیر بھی کوئی باب باندھتا ہے؟ صحابہ کا یہ ائمہ حدیث کا عقیدہ تھا نا میلاد النبی کا، عقیدہ تھا نا میلاد النبی کا، جی ہاں عقیدہ تھا ائمہ سیاستہ کا، میلاد النبی پر ایک عقیدہ تھا، جبھی تو چیپٹر اور باب باندھا۔ جامع ترمذی کے اندر چیپٹر ہے، باب ہے، بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میں لائیے، میں نکال کر دکھاتا ہوں کہ جناب والا یہ لکھا ہے، بابو کہاں لکھا ہے؟ جامع ترمذی۔ اور سیاستہ میں تیسری کتاب، ایک اور باب سنا دوں؟ مجھے خدا 1000 دفعہ معاف کرے، میں جس نیت سے کہہ رہا ہوں میرا خدا جانتا ہے۔ الادب المفرد امام بخاری کی، کس امام کی؟ مجھے کہتے ہیں بخاری نے لکھا ہے، میں نے کہا جی ہاں بخاری ہی نے لکھا ہے۔ کیا امام بخاری نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں امام بخاری ہی نے لکھا ہے۔ اگر الادب المفرد میں یہ چیپٹر اور باب نہ ہو تو میں ظفر اقبال نعیمی صاحب کو اپنا ترجمان بناتا ہوں۔ جو سزا متعین کرو گے، نعیمی صاحب میرے ضامن ہیں، میں وہ سزا قبول کروں گا۔
اگر ہو تو میں سزا نہیں، میں تو محبت کا سودا لے کے آیا ہوں، میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، آؤ سودا کھڑا ہے، سودا کھڑا ہے، ایک دفعہ سودا لے کے چکھ کے تو دیکھ۔ یہاں سیب لینے جائیں نا تو ریڈی والا کہتا ہے بڑے جی میں تازہ مال لے کے آئے، ایک سیب چھری نہ کٹ کے اندر ذرا کھا کے تے دیکھو میٹھے بڑے۔ امرود لینے جائیں تو کہتا ہے نہیں چوئی صاحب میں انہیں باغ ہی تروڑ کے تازہ امرود لے آئے، یہ بڑے میٹھے امرود نے، کھا کے تے کٹ کے دینا ہے۔ کھجوراں لین جائیے آندا ہے، ایک کھجور صاف کر کے آندا ہے چودھری ذرا کھا کے تے دیکھو بڑی میٹھی کھجور ہے، بڑی لذیذ ہے۔ میں تو بھائی یہ کہتا ہوں کہ سودا ہمارا چکھ کے تو دیکھ، مزہ نہ آئے تو سودا واپس کر دینا، مزہ نہ آئے تو سودا لو سننا۔ نوجوانوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کالجوں اسکولوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بطور خاص ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ بھائی امام بخاری جسے کہتے ہو لاؤ بخاری میں، میں نے کہا لاؤ یہی امام بخاری جس کی بخاری کی بات کرتے ہو، اس نے اور کتاباں کوئی نہیں لکھی ہیں امام بخاری نے؟ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد اس میں لکھا ہے، میں باب سنا دوں تو ذرا اپنے آپ کو سنبھالنا، چکر آ جائے کہیں گر نہ جانا۔ کسی کو چکر آ گیا تو میں ذمہ دار نہیں، پھر ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس عشق رسول کی پھکی ہے، عشق رسول کی پھکی ہے ہمارے پاس۔ لو سننا میں باب پڑھنے، باب تقبیل الید والرجل، باب تقبیل الید والرجل۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ صحابہ جب حضور تشریف لاتے صحابہ ٹوٹ پڑتے، حضور کی ہاتھوں کا بوسہ لیتے، حضور کے قدمین کا بوسہ لیتے۔ ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں لکھا ہے؟ پترو اتھے لکھے ہے، علم المفرد لکھے ہے، بخاری میں لکھا ہے۔ اور سنو، جامع ترمذی سے میں نے آپ کو باب میلاد النبی دکھایا، سنن ابی داؤد سیاستہ کی کتاب میں حدیث امام ابی داؤد لائے ہیں کہ رسول اللہ صحابہ ایک جنگ سے واپس آئے، اور جنگ سے واپس آئے سرکار نے فرمایا آ گئے ہو واپس؟ حضور ہم رات بھر سفر کر کے آئے ہیں۔ سرکار نے جب مسکرا کے دیکھا فرمایا تم کامیاب ہو کے آئے ہو؟ نہیں حضور ہم تو بھاگ کر آ گئے۔ فرمایا تم بھاگ کے نہیں آئے، تم کامیاب ہو کر کے آئے ہو، غازی بن کے آئے ہو۔ صحابہ جب سرکار نے حوصلہ افزائی فرمائی نا، سنن ابی داؤد میں ہے، تمام صحابہ حضور پر ٹوٹ پڑے، کوئی حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کے پاؤں چوم رہا ہے۔ قبلہ حافظ صاحب مجھے معاف کرنا، لاؤ کوئی قرآن کی آیت لے آؤ۔ حضور نے، رب نے فرمایا میرے محبوب کے ہاتھ چومو، میرے محبوب کے پاؤں چومو۔ یا سرکار نے کبھی فرمایا میرے ہاتھ چومیا کرو، میرے پاؤں چوما کرو؟ نہ قرآن کی آیت میں، نہ حضور نے فرمایا۔ صحابہ نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ اور جس کا عقیدہ وہ ڈٹ کے بولے۔ صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومے نہیں چومے، پاؤں چومے نہیں چومے، حضور کے وضو کا پانی چہروں پہ ملا نہیں ملا، حضور کی حجامت کے بال سنبھالے نہیں سنبھالے، حضور کے کٹے ہوئے حجامت کے ناخن مبارک سنبھالے یا نہیں سنبھالے؟ لو ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء کے قدم تھام کے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، عقیدے کے بغیر محدث کبھی باب نہیں لکھتا۔ وہ جیڑی گل دا عقیدہ ہی کوئی نہیں، وہ کیویں لکھی جائے؟ وہ جدوں تک عقیدہ نہ ہوئے قلم حرکت وچ نہیں آوندا۔ محدث دا قلم ادو حرکت وچ آوندا ہے جدوں محدث دا عقیدہ ہوئے۔ یہاں تو محدثین یارو باب باندھ رہے ہیں، بابو میلاد النبی، بابو تقبیل الید والرجل،
کئی حدیثاں امام بخاری عبد المفرد بھی لے آئے نے کہ حضور دے ہتھاں دا بوسا لیندے صحابہ، حضور دے پیراں دا بوسا لیندے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کاملین دے جنازے بھی لوگ ٹوٹ کے پہ جاندے، جنازے نال ولیاں دے جنازے نال لمے لمے بانس بننے ہوندے نے، کیوں؟ زیادہ تو زیادہ لوگ کندھا دے سکے۔ لو جی کندھا دینا کی ہو جاندہ ہے؟ لو دسو جی، مر گیا کم مک گیا؟ نہ پوچھنی تے اقبال نو پوچھ۔ ڈاکٹر اقبال کو 3 مرتبہ دھکا لگا، تینوں مرتبہ ڈاکٹر اقبال نیچے گر گئے۔ اقبال نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے سہارا دو، غازی علم الدین شہید کے جنازے کو میں کندھا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شہید تحفظ ناموس رسالت ہے، اور میں اس نیت سے کندھا دینا چاہتا ہوں کہ اقبال کی بخشش ہو جائے۔ شہادت کی نسبت حضور کے ناموس کے ساتھ جڑ گیا۔ یہاں تو کندھے دینے کو اقبال ترس رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہاں لکھا ہے۔ کیوں؟ نعیمی صاحب نے جو بیان کیا تھا، میں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا، تقریر میں نے اور کرنی تھی، مضمون میں نے اور بیان کرنا تھا۔ نعیمی صاحب نے جو بیان فرمایا بڑا خوبصورت بیان تھا، میں نے متاثر ہو کر انہی کے بیان کو آگے بڑھایا۔ کیا فرمایا تھا کہ نمازیں اس کی منہ پہ دے کے ماری جاتی ہیں، یہی کہا تھا نا۔ میں بخل سے کام نہیں لیتا، مگر میرے حوصلے بلند ہوتے ہیں، علماء کو دیکھتا ہوں، کوئی کچھ سمجھے مجھے نہیں اس سے غرض، میں تو کوئی حضور کی محبت کی بات کرے میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اور اس راستے میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں مجھے اندازہ ہے۔ محبوب کیونکہ میں جانتا ہوں اسی کچھیاں گولیاں نہیں کھیڑے، اساں اس میدان میں قدم رکھے تھے سوچ سمجھ کے رکھے تھے۔ کیوں؟ میں نے پہلے دن میرے والد صاحب نے فرمایا تھا محبوب کی راہ میں 100 خطرے، ہر گام پہ 100 مشکل ہے۔ محبوب کی راہ میں 100 خطرے، ہر گام پہ 100 مشکل ہیں، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ محبوب کی راہ میں 100 خطرے، ہر گام پہ 100 مشکل ہیں، یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا۔ دلیل کیوں نہیں مانگی؟ اب آپ نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور میرا ساتھ دیا ہے کہ کسی صحابی نے نہیں پوچھا کتھے لکھے ہے، کتھے لکھے ہے جی، یہ دا ثبوت کی کسی صحابی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ صحابہ نے حضور کی تعظیم میں ہر وہ کام کر دکھایا، حضور کی تعظیم میں ہر وہ کام کر دکھایا جو محبت رسول کے تابع تھا، جو محبت رسول کے۔ یہ کیوں نہیں پوچھے کتھے لکھے ہے، کیڑی آیت ہے جی، حدیث نمبر کی ہے؟ میں نے ایک بندہ کھڑ گا آیت نمبر کی، میں قرآن پڑھ لے، تینوں آیت نمبر نہیں لبن، تو مسلمان نہیں، تو آیت نمبر لب نا۔ یہ کیڑی حدیث ہے جی، میں کہتے تینوں حدیث لبنا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں پوچھا کہ محبتیں دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی، محبتیں دلیلیں۔ صحابہ نے اس لیے نہیں پوچھا، نہ حدیث تلاش کی، نہ آیتیں تلاش کی، نہ دلیلیں ڈھونڈی۔ کیوں؟ کہ محبت رسول نے کہا کہ جو مصطفیٰ کی تعظیم میں جو کر سکتے ہو کر گزرو، تعظیم میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، کسی کو برا نہ لگے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ ٹوٹ کے پڑ گئے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام گواہ ہو جانا، اگر نہ ہو تو عالم دین کھڑا ہو کے میرے گریبان کو پکڑ لے،
کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں؟ صحابہ ٹوٹ کے حضور کے اوپر گرنے لگے، صحابہ کا ہجوم ہو گیا، کوئی حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضور کے پائے اقدس چوم رہا ہے۔ اور جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اسی ہفتے میں میری کیفیت اور ہو گئی۔ جو صحابی حضور کے ہاتھ پاؤں نہیں چوم سکتا تھا، حضور کی پشت مبارک کو، کندھے مبارک کو ہاتھ لگا کر صحابہ چوم لیتے تھے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ ٹوٹ کے پڑ گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضور کے پاؤں چوم رہا ہے، جو نہیں پہنچ پاتا حضور کے کندھے کو ہاتھ لگا کے چوم، اور جو زیادہ دور ہے اشارہ کر کے دونوں ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ حج عمرہ کرنے والوں علماء موجود ہیں، بات غلط ہو تو مجھے روکو ٹوکو، اگر ہو تو پھر مان لو سودا کھڑا ہے۔ او یارو سودا کھڑا ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر پہ حجر اسود کا بوسہ ہے، اور لیا ہی نہیں جاندہ رش ہے، مسئلہ ہے ہر چکر پہ چمو حجر اسود رو چمو، وہ چمے ہی نہیں جاندہ۔ مولی جی ان کی کری ہوتے تو چمے ہی نہیں جاندہ، انہوں اگر نہیں چمیا جاندہ نا تو اشارہ کر کے نا بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں ہی چم لے۔ اسلام حجر اسے کہتے ہیں۔ صحابہ حضور کے کندھوں کو چوم رہے، قربان جائیں عمر بن خطاب کے رضی اللہ۔ کیا کسی نے کہا عمر تو بہتا عاشق ہے، سانو ڈکنا ہے حضور نو ملن تو؟ میں دکھاتا ہوں حدیث میں نہ ہو، جو سزا علماء تجویز کریں مجھے قبول ہے۔ حضرت عمر جب دیکھا کہ رش ہو گیا ہے، حضور کے اوپر لوگ گر رہے ہیں، حضرت عمر حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ کوئی حضور کے اوپر گرے نہ، حضور کو تکلیف نہ ہو۔ ہر دیوانہ مست ہو گیا اور حضور پر ٹوٹ پڑا محبت سے۔ میں دکھاتا ہوں حدیث میں عمر بن خطاب خادم بن کر حضور کے آگے آ گئے۔ اللہ، دونوں ہاتھوں کو ایسے کر لیا تاکہ کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ایک نے کہا عمر تو بڑی ڈاڑی طبیعت ہے، تو سانو تو نیڑے ہی نہیں لگن دیندہ۔ میں حدیث میں دکھاتا ہوں سیرت کی کتاب، تو بہتا کو لاڈ لیں اگے کے لگا پھرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو خادم بن کر آیا ہوں، آیا اس لیے ہوں میرے آقا کے جسد پاک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں آگے چل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم آج بڑی ڈاڑی تریت کوڑی طبیعت ہے، تم سانو ڈکنا ہے آگے آن تو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو کچھ کڑواہٹ تمہیں نظر آ رہی ہے، جو طبیعت میں سختی و شدت آ رہی ہے، یہ حضور کی محبت میں ہے، یہ حضور کی۔ حضرت عمر آگے چل رہے تھے، اللہ اکبر۔ بعد میں کیا ہوا؟ وہی لوگوں سے مبارک لے رہے تھے۔ عمر تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ بن کر، حضور کا پاسبان بن کر، حضور کا چوکیدار بن کر، خادم بن کر، غلام بن کے آگے چل رہا تھا۔ یہ سعادت اللہ نے تیرے حصے میں ہی رکھی تھی۔ صحابہ نے یہ سارے کام کیے، اور کون کیے؟ کہ محبت دلیل کی محتاج۔ محبتیں یارو دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی، ثبوت نہیں ڈھونڈا کرتے۔ اور آؤ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، سارا مضمون میں نے اس آیت سے عرض کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں تمام باتیں میں نے پہلے عرض کر دی ہیں۔ آخر میں قرآن کی آیت کا جب ترجمہ کروں گا تو پوری بات سمجھنا آپ کو آسان ہوگی، اور نعیمی صاحب کی تقریر و بیان سے اگر کسی کو کوئی اشکال ہوا ہو تو وہ اب انشاءاللہ دور ہو جائے گا کہ وہ نمازیں منہ پہ رب دے کے مارتا ہے جس نماز میں حضور کی محبت نہ ہو۔ نعیمی صاحب نے کوڑوں نہیں گل کی تھی، یہی بات تو قرآن میں لکھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے رب نے اپنے محبوب کی 3 شانیں بیان کی ہیں۔ حضور کی نعتیں پڑھیں نا تو بعض چہرے جو ہیں ان کے جغرافیائی چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے،
کہ یہ حضور کی نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے پڑھتے ہیں کہ بے نیاز رب نے 3 باتیں ہمیں حکم دی ہیں، اور 3 حکم دینے سے پہلے محبوب کی 3 نعتیں بیان فرمائی۔ نعت تعریف کو کہتے ہیں، نعت۔ لو رب نے پہلے 3 محبوب کی نعتیں بیان کی تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ایک نعت شاہد، ایک مبشر، ایک نذیر، 3 نعتیں محبوب کی بیان کر کے پھر رب نے 3 حکم دیے۔ میں نے اپنے محبوب رسول کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ میں پچھلے دنوں ایک ادارے کی دیوار پر میں نے لکھا دیکھا، اللہ کو مان، اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، اللہ کو مان اور کسی کو۔ لو دسو یہ آندہ ہے اللہ نو منو بس اور کسی نو، تو رب تو کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، رب آندہ ہے مینو بھی منو، میرے محبوب رسول نو بھی منو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلا حکم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے بعد جو حکم دیا وہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دل و جان سے میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، میرے محبوب کا احترام بھی کرو، میرے محبوب کی عزت بھی کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کا حکم بے نیاز رب قرآن میں دے رہا ہے۔ اور آخر میں 3 حکم ہے نا، پہلا حکم ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے، اس کے بعد حکم ہے میرے محبوب رسول کی خوب خوب تعظیم، عزت، احترام کرو، توقیر و تکریم کرو۔ 2 حکم ہو گئے، تیسرا ہے، غور سے سننا ذرا، تیسرا حکم ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کی صبح بھی تسبیح بیان کیا کرو، شام بھی رب کی۔ لو جی کر لو بات، یہ ترتیب شاہ کوٹ کے کسی مولانا نے بنائی ہے، نکودر کے کسی قاری نے بنائی ہے، ترتیب تو بے نیاز رب نے بنائی ہے، ہم نے نہیں بنائی۔ یہ ترتیب رب کی ہے، بے نیاز رب اپنی تعظیم، اپنے تسبیح کی بات آئی تو سب سے آخر میں رکھ دی۔ پہلے محبوب کی تعظیم کا حکم و توقیر کا، وَتُعَزِّرُوهُ، محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم پہلے، اور اللہ کی تسبیح، رب نے اپنی تسبیح کا ذکر۔ ترتیب بے نیاز رب چاہیے یہ تھا کہ پہلے تو اپنی تسبیح کا حکم دیتا، پھر محبوب کی تعظیم۔ فرمایا اس لیے تاکہ ہر کسی کو پتا چل جائے تسبیحیں، عبادتیں، ذکر و نماز، حج و روزہ و زکوٰۃ اس کا قبول ہوگا جو پہلے میرے محبوب کی دل سے عزت و احترام و توقیر کرے گا۔ جو محبوب کی تعظیم و توقیر کرے گا، عبادت اس کی قبول ہے، اور جو محبوب عبادت میری کرنا چاہے، تسبیح میری کرنا چاہے، پہلے میرے محبوب کی عزت کرے، توقیر کرے، احترام کرے، بعد میں میری تسبیحیں جو کرے گا، پہلے دل میں مصطفیٰ کا پیار رکھے، پھر نماز پڑھے، اس کی نماز ثمربار ہوگی۔ جو پہلے دل میں مصطفیٰ کی عزت و احترام رکھے، پھر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کرے، اس کی نمازیں تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے درجہ قبولیت کو پہنچے گی۔ یہ میلاد کے جلسے، یہ جلوس ہم کیوں منعقد کرتے ہیں؟ سنیے میرا میسج، میرا پیغام۔ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کیا جائے، حضور کی محبت کو اجاگر کیا جائے۔ اقبال نے بھی یہی پیغام دیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال کی ہی زبان میں سنا رہا ہوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم، مقص قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب
رحمت للعالمین۔ تو حضور کی محبت یہ قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح اور دین کی جان ہے۔ یہ میلاد النبی کا جشن اور ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلاموں میں حضور کی محبت کو اجاگر کیا جائے، اور جب حضور کی محبت اجاگر ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس محبت رسول کی وجہ سے ہر کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب و احترام کرے گا۔ پہلے محبت ہوتی ہے، پھر عزت، احترام و توقیر تب آتی ہے جب دل میں محبت ہو۔ آنے والے کی قدر ہوگی، آنے والے کی دل میں قدر ہوگی تو آپ آنے والے کا احترام کریں گے۔ جب دل میں قدر ہی نہیں ہوگی تو احترام کیا کریں گے؟ اس لیے ہمارے ان جلوسوں کا مقصد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، دلوں میں محبت رسول کو اجاگر کر کے ادب مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کرنا ہمارا مشن و مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت میں زندہ رکھے، جئیں تو حضور کی محبت میں، مریں تو حضور کی محبت میں۔ فرانس کے اندر جو میرے مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر ناموس حملہ کیا گیا، جس بدبخت نے یہ حملے کیا، خاکے بنائے، وہ تو کیفر کردار کو پہنچ چکا، ایک عاشق رسول نے اسے جہنم رسید کر دیا، ایک عاشق رسول نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ تو فرانس کے صدر نے جو بیان دیا ہے، پوری ملت اسلامیہ کی اس سے دل آزاری ہوئی ہے۔ آج کا یہ اجتماع تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کا عہد کرتا ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ناموس رسالت کا پہرا دیتے رہیں گے۔ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری جان، ہماری آن، ہمارا سب کچھ گنبد خضرا کی عظمت پہ قربان ہے۔ کہ آپ میرے ساتھ عزم کرتے ہیں؟ ایک محبت سے نعرہ لگا دیے، ہماری جان ہماری آن، گنبد خضرا پر قربان، ہماری جان ہماری آن، ہماری جان ہماری آن۔